بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو یہاں ہم کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، کھانا پکانے کے لیے جا رہی ہوں میں. ٹھیک ہے جی، اور بلاگ کو وہیں سے کنٹینیو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، پلیٹیں وغیرہ دھو لی ہیں، اب کھانے کی طرف جاؤں گی، کھانا وغیرہ بناؤں گی. جیسے جیسے بلاگ میں نے ایڈٹ کیا ہے میں اسی حساب سے آپ کو بتاتی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے یہاں بیچ میں کھانا بنا لیا تھا اس کے بعد جا کے، لیکن دکھاؤں گی اس کو اینڈ میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ بس میں برتن وغیرہ صاف کر لیے، سب کچھ صاف کر لیا. یہیں سے میں نے ولاگ کو اینڈ کیا تھا، یہیں سے میں نے ولاگ کو شروع کیا ہے. یہاں پہ میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتانا چاہوں گی جو کہ میری اور میرے میاں کی دونوں کی ہیں. ٹھیک ہے جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علی مجھے سمجھاتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں ان کو سمجھاتی ہوں. اب جیسے یہ ایئر فرائر ہے، یہ میں نہیں لائی تھی، یہ پیسے تو میرے تھے، لیکن علی نے وش کی تھی کہ آپ ایئر فرائر کر دیں، مجھے ایئر فرائر میں کھانا کھانے کا دل چاہتا ہے، آپ مجھے ایئر فرائر لائیں. میں نے کہا علی میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تو ہے، اتنا اچھا آ نہیں رہا، کیونکہ آپ نے مجھ سے کہا یوٹیوب پہ سرچ کرو. میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا، بہت اچھے اچھے کھانے ایئر فرائر میں بنا کے لوگ دکھائے تھے، مگر اندر سے میرا دل ایک منع کر رہا تھا کہ یہ علی نے مہندی لگائی تھی اس طرح سے. اب کس طرح مہندی لگائی تھی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اندر سے میرا دل منع کر رہا تھا کہ علی میں نہیں لوں گی. علی نے کہا تم شاپنگ پہ تو جا رہی ہو ماشاءاللہ، تم ایئر فرائر بھی لے کر ڈالی ہی دو، تو اتنا اچھا یہ لوگ دکھا رہے ہیں. علی نے مجھے ایگری کیا، خاص کر کے ایگری کیا، نہیں ہم ایئر فرائر میں کھائیں گے کھانا، بڑا اچھا ہوتا ہے. اچھا نہیں نکلا ایئر فرائر. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو پسند نہیں آیا، باقی لوگوں کو کسی کو پسند آیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتی، ہم لوگوں کو پسند نہیں آیا. ٹیسٹ برڈس پہ ہمارے پورا نہیں اترا. ٹھیک ہے، یہاں مجھے کس نے ڈبویا؟ علی نے. ٹھیک ہے، علی نے کہا کہ ہاں لے کر آؤ، حالانکہ میرا دل منع کر رہا تھا. میں علی سے یہی کہہ رہی تھی، میرے بچے بھی گوائیں اس بات کے، کہ میں یہی کہہ رہی تھی علی ہم پیسے ضائع کر دیں گے، یہ اچھی چیز نہیں ہے ایئر فرائر. کن ووڈ کا ہی میں نے لیا، حالانکہ میں نے بہت ہائی فائی برانڈ کا جا کے لیا. تو بعض وقت ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں. اچھا، پھر اس کے بعد میں لے آئی، کوئی بات نہیں. اس کے ساتھ میں نے کیا خریدا تھا؟ واشنگ مشین خریدی تھی اپنی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میرا دل چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا واشنگ مشین نکالتے ہیں. اب جو میرا کل تھوڑا سا علی سے بحث ہوئی اس بات پہ کہ بھائی میں نے خریدے تھے، میں نے ایئر فرائر نکالا. علی نے کہا ایئر فرائر نکالا آپ کو پسند نہیں ہے. میں نے کہا چیز تو آپ نے مجھے کروائی تھی نا زبردستی کہ لو 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 لو، میری خاطر لے لو، میری محبت میں لے لو. میں نے لے لی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دوسری بات ہے یہ کہ آپ کو واشنگ مشین نہیں پسند آئے گی، پھر آپ کیا کرو گی؟ ابھی پیک تو پڑی ہوئی ہے، پہلے اس کو یوز کر لیں پھر نکالیں. میں نے کہا نہیں، وجہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں. پھر علی نے بولا کہ دیکھیں عورتوں کو کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی. یہاں میں ایسی بات بتا رہی ہوں جس سے آپ خود ہی سمجھ جائیں گی. کچھ دن ایسے آتے ہیں مہینے میں جس سے ہم نماز وغیرہ نہیں پڑھ پاتے، تو اس دنوں آپ وہی کپڑے اٹھا کے میرے کپڑوں کے ساتھ دھو دیں گی. باقی ٹائم تو آپ دھوتی ہیں، میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن مجھے ہر وقت یہ لگا رہے گا کہ آپ نے کہیں وہ کپڑے تو میرے ساتھ نہیں دھو دیے. ماشاءاللہ مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ نہ کریں، ابھی نہ نکالیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں پوری بات کہ میرے کپڑے آپ علیحدہ سے دھوئیں گی، تو ٹھیک ہے آپ اپنی شرٹس ڈال دیجیے گا. عام حالت میں جب آپ اچھی طرح ہوں، نماز وغیرہ کے قریب جا سکیں، تو آپ شرٹ وغیرہ ڈال دیجیے گا. جو میں فالو کرواتا ہوں آپ کو رول کہ آپ اس طرح کرا کریں، کیونکہ میں ماشاءاللہ ہولی بکس وغیرہ مجھے پڑھنی ہوتی ہیں، تو مجھے یہ ہے کہ آپ کہیں وہ کپڑے نہ دھو دیں میرے ساتھ. تو میں نے کہا ہاں اب بات کی ہے نا آپ نے، صحیح کی. تو بہرحال انہوں نے جب مجھے بتایا، اور خود ہی سے مجھے مہندی لگا رہی تھی، میں پاؤں پہ نہیں لگا رہی تھی، ہاتھوں پہ ہی لگا رہی تھی. آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ہاتھوں پہ مہندی لگاتی ہوں، تو کہنے لگے لاؤ میں لگا دیتا ہوں. بہت پیار سے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک لڑکی جو کماتی نہیں ہے، میں کماتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس جو بھی پیسے ہوتے ہیں وہ میرے اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنے پاس پیسے جمع کرتی ہوں، پھر چیزیں لے کر آتی ہوں. میں صاف بات بولتی ہوں، میں کسی کی لگی لپٹی نہیں رکھتی، کیونکہ میں کسی کا ادھار کھائے ہوئے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے پاس اپنے پیسے جمع کرتی ہوں، پھر اس کے بعد لے کر آتی ہوں. تو چیز تو میری تھی نا، پیسے تو وہ میرے ہی ہوئے نا جو میں نے اپنے پاس جمع کیے تھے. مجھے وہ پیسے جمع کرتے 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 8 مہینہ گزر گیا تھا، جب جا کے میں نے اتنے پیسے جمع کیے تھے کہ میں یہ 2 بڑا سامان لے کر آئی تھی. 8 مہینے لگے تھے مجھے، کیونکہ میں اپنے بھی چیزیں جمع کرتی ہوں، تو اپنی بھی بیچ بیچ میں میک اپ ہیلتھ فٹنس کی سامان وغیرہ لاتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے ریویو کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ میری اپنی ہوتی ہیں. میں کسی سے بورو کر کے نہیں لاتی، مانگ کے نہیں لاتی، یعنی کہ کسی سے لے کر نہیں آتی. ہر آدمی جو ہمارے جو چینلز بناتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کافی پیسہ لگتا ہے چینلز بنانے میں، چینل چڑھانے میں، چینل کو آگے بڑھانے میں کافی محنت لگتی ہے، یہ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
بڑی بات ہوتی ہے کسی کا میاں اتنا اسے چاہے. میں مانتی ہوں علی مجھے بہت چاہتے ہیں. اسی طرح میں ایک آپ کو بات بتاؤں گی, علی سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں غلط کہ ایک دفعہ شادی سے پہلے ہم لوگ کلفٹن گھومنے کے لیے گئے تھے. میں نے کہا علی آپ کو راستہ پتہ ہے کلفٹن کا, آپ یہاں سے نکالیں, گاڑی میں پیٹرول کم ہے. علی نے کہا چلو ہاں مجھے پتہ ہے راستہ نکالتا ہوں. 20 منٹ گاڑی چلی ہے اور علی نے ڈائریکٹ سی ویو پہ دوبارہ نکال دیا. میں نے وہاں منتیں ماننی شروع کر دی. میں نے کہا کیا ہم کبھی بھی زندگی میں نہیں نکلیں گے یہاں سے, فیول ختم ہو چکا ہے گاڑی کا, کس طرح سے ہماری گاڑی آئی ہے آگے ہم جانتے ہیں. علی نے دوبارہ یہ رائٹ لیفٹ کر کے ڈائریکٹ جو تھا سی ویو پہ دوبارہ نکال دیا. 20 منٹ یعنی گاڑی چلی ہے. ہم نے کہا چلو ہم نکل آئیں گے, لیکن ہم ایسی گلیوں سے گزرے ہیں سی ویو کی کہ ہمیں یاد بھی نہیں رستے کون کون سے تھے. ٹھیک ہے, بعض وقت علی سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں, لیکن علی چاہتے مجھے بہت ہیں. کوئی میاں ہوگا جو اس طرح بیٹھ کر مہندی لگائے گا. حالانکہ میں ان سے کہہ نہیں رہی تھی, میں تو خود ہاتھوں پہ لگا رہی تھی. انہوں نے کہا لاؤ میں پیروں پہ لگاتا ہوں, لاؤ پیروں پہ لگاتا ہوں. جب بھی میں ناراض ہوتی ہوں ماشاء اللہ سے خود مناتے ہیں مجھے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں ہے. ناراض ہونے کے باوجود بھی مجھے منانے آتے ہیں, گودی میں لیٹے رہتے ہیں, میری منہ بچوں کی طرح رکھ دیں گے میری گود کے اندر آ کے, کچھ بولیں گے نہیں منہ سے ناراضگی میں بھی. جب ہماری لڑائی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے ہماری لڑائی نہیں ہوتی, ہماری لڑائی بہت ادھم بازی کی ہوتی ہے. ہماری لڑائی جب ہوتی ہے نا گرج چمک والی ہوتی ہے, تھنڈرنگ ایک دم بہت تیز ہوتی ہے, اس میں ہی ٹھنڈر ہوتی ہوں, میں ہی تلوار ہوتی ہوں. علی کو تو بیچارے کا کیا بتاؤں کیا حال ہو رہا ہوتا ہے, وہ تو چپ ہوتے ہیں. علی تو بس خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پہ. بہت گرج چمک کی بارش ہوتی ہے, جو بھی ہوتی ہے وہ میں کر رہی ہوتی ہوں. میرے میاں بہت اچھے بھی ہیں. ہاں یہ کہ وہ تالا چابی سیکیور کر رہے ہوتے ہیں, تالا چابی لگا رہے ہوتے ہیں, ہر طرف کنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں, تالے لگا رہے ہوتے ہیں, 2 3 3 کہ یہ باہر نہ جائے بس, کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر بات پھر بڑھ جائے گی, اگر یہ گھر ور چھوڑ کے گئی تو یہ بات بڑھ جائے گی. اس لیے علی مجھے بس گھر سے باہر نہیں جانے دے. وہ کہتے میں جیتی جی نہیں چھوڑ سکتا آپ کو, صاف بات. تو میں یہی کہہ رہی ہوں, بس میں بھی محبت کرتی ہوں علی سے, لیکن ہوتی ہے اچھے میاں بیوی میں لڑائی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ایک ہرے بھرے درخت پہ آم کے پیڑ پہ پھل آتے ہیں تو وہ گرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, آم کے درخت کے پھل گرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, آم بھرا آم جو ہوتا ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے, ڈھپک ڈھپ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں 2 برتن ہوتے ہیں پیار بھرے انداز میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے پہ لڑکتے بھی ہیں. لیکن بات وہ ہے کہ بندہ 4 راتوں تک دوسرے کمرے میں سو جائے اور بیوی اس کمرے میں سو رہی ہو, اسے غیرت نہ آ رہی ہو. میرا میاں تو میں لڑائی ہوئی بھی ہوتی ہے, ناراض ہو کے لیٹی بھی ہوتی ہوں کہ چلو آؤ میں یہاں لیٹ جاؤں گی آج, وہ آتا ہے مجھے کمر سے پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ لیٹا لیتا ہے. وہ نہیں میں نے کہا بھائی میری لڑائی آپ سے, چھوڑے میرا پیٹ, مجھے کیوں پکڑا ہوا ہے آپ نے. وہ نہیں چھوڑتے, اپنی گرفت میں لیے رہتے. نہیں مجھے سونا ہے یہاں پہ, میری جگہ ہے, یہ میری پراپرٹی ہے یہ. تو مطلب ماشاءاللہ چاہتے بھی بہت ہیں. لیکن اب انہوں نے بات بتائی نا کہ میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ آپ کپڑے وہ والے بھی دھو دیں گی, کیونکہ اس مشین میں ایسا فنکشن دے رکھا ہے انہوں نے. اگر ہمیں یہ بات پتہ ہوتی کہ اس مشین میں ایسا فنکشن ہے تو یہ ہم کبھی نہ لیتے. لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نکال دیں گے اب وہ نکال دیں گے. لیکن میرا بھی اب دل وہ ذرا سا ہوا کہ جب تک یہ مشین چل رہی ہے چلائیں گے ہم خوشی خوشی. ٹھیک ہے, اور جب ہمارا دل چاہے گا تو ہم وہ بھی نکال لیں گے, کیونکہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس سنگل ٹب بھی نیو رکھی ہوئی ہے ایک دم ڈولینس کی. آپ پتہ لگائیں, سنگل ٹب بھی نیو ہم نے صرف اپنی ماسی کے اس میں منگائی تھی. پہلے ہم ماسی کی فرمائش پہ چلتے تھے, ہماری ماسی نے منگائی تھی, کیونکہ ہماری ڈبل والی کین ووڈ کی پہلے بھی تھی. اس نے کہا نہیں مجھے اس پہ کپڑے دھونے نہیں آتے, تو مجھے وہ منگا کے دے باجی, وہ جو ڈولینس کی ہوتی ہے. تو میری مہندی لگ رہی ہے, میں نے اس کی فرمائش پہ ڈولینس کی واشنگ مشین نئی منگا کے اس کو دی تھی, سنگل ٹب کی, کہ وہ کپڑے دھوئے گی. اس کا ہے یہ کپڑے دھونے کا اسٹائل. ٹھیک ہے جی, تو میں نے اس کو منگا کے دی تھی. ٹھیک ہے جی, اب یہ ہے میں نے پھر اپنے جب کپڑے دھونا شروع کیے تو وہ مجھے پسند نہیں آئی سنگل ٹب ڈولینس کی. تو حالانکہ بہت بڑی ہے, وہ فل سائز میں نے لی تھی, وہ بھی آج تک میرے گھر میں کھڑی ہوئی, مہندی لگ رہی ہے, جھوٹ نہیں بول رہی, وہ بھی ابھی تک میرے گھر میں موجود ہے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے جی, اور یہ جو ہے اب یہ ماشاءاللہ میں نے کین ووڈ کی نکالی ہوئی ہے. ماشاءاللہ یہ بھی ینگ ہے بالکل, ابھی ہم نے خریدی تھی, تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے یہ, تو ہم نے ابھی خریدی تھی. کہ حالت ایسی ہو گئی کیونکہ میں اس کا صفائی کا اتنا خیال نہیں رکھتی, کیونکہ میں جلدی سے کپڑے دھوتی ہوں اور یہ جا وہ جا مجھے کھانا وانا بھی پکانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب اس کے بعد جو ہے اب میں کہہ رہی ہوں یہ والی میں نکال لیں, تو وہ یہی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی آپ نکال لو, لیکن یہ ہے کہ کپڑوں کا آپ بے شک خیال رکھیے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے کپڑے اکیلے ہی دھو دوں گی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اکیلے نہیں, آپ اپنی شرٹوں وغیرہ کے ساتھ دھوئیں میرے کپڑے, یہ بات نہیں ہے, آپ اپنے کپڑے میرے ساتھ ملائیں. جب میں آپ کے ساتھ سوتا ہوں سب باتیں کرتے ہیں, ہم دونوں ایک ہیں, ہم دونوں الگ تھوڑی ہیں. بہرحال یہ کلپ آگے پیچھے ہو گئے تھے مہندی کے, لیکن میں نے جوڑ دیے کہ اس طرح سے انہوں نے اپنی مہندی میرے پاؤں پہ لگائی, چاروں ہاتھ پیروں پہ میرے ماشاءاللہ مہندی لگائی. ہمارا کمرہ بھی ہم نے ایسے سیٹ کر لیا دونوں میاں بیوی نے مل کر, اور
اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کبھی ایک دوسرے سے جدا ہو کے سوئے ہی نہیں ہیں کبھی، لیکن یہ ہے کہ ہماری فائٹ بڑی زبردست ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن بہت زبردست ہوتی ہے. آپ نے بھی ہماری فائٹ دیکھی نہیں ہے. اس میں علی تو چپ ہو جاتے ہیں، لیکن علی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے جب میری فائٹ ہوتی ہے ان سے، بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. مجھے رات بھر بیٹھے رہنا پڑتا ہے، الٹا میری راتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرنے کی. علی صدمہ لے لیتے ہیں دل پر بہت زیادہ. اچھا، کھانے میں نے یہ بنا لیا تھا، میں نے بولا تھا نا سالن آپ کو میں کل دکھاؤں گی، تو میرے دماغ میں چل رہا ہے کیا چیز ہے. میں نے یہ والی دال پکائی تھی، سبزی دال ہے یہ، ٹھیک ہے، الگ قسم کی. اور یہ میں نے سبزی بنائی تھی، مکس سبزی ہے، آلو گاجر مٹر بیگن اور پالک سب مکس سبزی ہے. یہ بیگن بہت سارے پڑے ہوئے ہیں اس میں. اور یہ چاول پکا لیے تھے، یہ کھانا تھا. اور ادھر میں نے پالک چڑھا دی تھی قیمے کے ساتھ، قیمہ پالک بنا دیا تھا یہ میں نے. یہ علی کی پسند کا ہے ایئر فرائر، یہ میری پسند کا نہیں ہے. جب میں واشنگ مشین خریدنے جا رہی تھی تو یہ مسٹر عالم نے مجھے گڑوایا ہے. یہ صاحب ہیں عالم، میں عالم کہتی ہوں ان کو غصے میں، یہ عالم ہے. عالم صاحب نے مجھے گڑوا دیا کہ آپ یہ لے لیں. اور ایک دفعہ کلفٹن پہ گڑوایا تھا جب ہم گئے تھے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا پیٹرول گاڑی میں کم ہے، ہم نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے راستے پتہ ہیں، اور ڈائریکٹ وہیں جا کے دوبارہ 20 منٹ بعد نکال دیا. اس وقت تو ہماری ہوائیں نکل گئی تھیں، کیونکہ اکیلا راستہ، اکیلی میں، اور کلفٹن پہ گاڑی ہماری، ہمیں پتہ نہیں. اور شادی سے پہلے ہم تو وہاں میرے خیال سے 4-5 راتوں تک تو رہ ہی جاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اور گاڑی چھوڑ کے آتے تو مسئلہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، ہماری گاڑی تھی، علی گئے تھے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے جی، آپ کو اندر کی بات بھی بتائی. ٹھیک ہے، اب تو شادی ہو گئی میری ان سے. میں گئی تھی گھومنے کے لیے علی کے ساتھ، کیوں نہیں جاتی، گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے کے لیے. اور محبت ہے آج بھی ہم میں، اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے جی، بہت چھوٹی سی بات تھی، بہت پیار بھرے انداز میں آپ کو شیئر کر دی ساری باتیں. تو میرا میاں مجھے چاہتا بھی بہت ہے، اللہ کا شکر ہے. میں کماتی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی بیٹھ کر پاؤں میں مہندیاں لگاتا ہے. مجھے ایک رات بھی دوسرے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں ہے. کمر کو ایسی گرفت پکڑتا ہے کہ چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے، لپٹ کے سوتا ہے میرا میاں ماشاء اللہ مجھ سے. چندن کے پیڑ سے جیسے ناگ لپٹتا ہے نا، ویسے. کیسا؟ صحیح کہا. صحیح کہا. چلیں جی، اوکے. کھانا کیسا تھا؟ کھانا تو ماشاء اللہ، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بہت اچھا تھا. ڈر کے مارے تو نہیں بول رہے؟ نہیں. چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ، بائے.